السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنا اور پھر اپنی پریشانی یاد کرنا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنا اور پھر خاموش ہو جانا۔ اگر تو آنکھیں نم ہو جائیں تو سمجھ لینا یاد کرنا یاد کرنے والوں تک پہنچ گیا ہے۔ اب جواب آئے گا، خیر کے جھونکے جلدی جھولنے والے ہیں، اور اللہ سمیٹ لے گا تمہارے سبھی غم اور تم پھر مسکراؤ گے انشاءاللہ۔ اللہ سے ہمیشہ خوبصورت گمان رکھو، فقط ایک وہی ذات ہے جو اندھیروں میں دیا جلائے رکھنے پر قادر ہے، بس وہی ہے جو بے چین دلوں کو سکون بخشتا ہے۔ ٹوٹ مت جانا دینے والا پکار پکار کر کہتا ہے، تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ تمہارا رب تم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، تو سوچو جب تمہاری ایک ماں تم سے اتنا پیار کرتی ہے تو وہ رب العالمین جو بے حساب ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے اور ماں کو بھی بنانے والا ہو تو وہ تم سے کتنا پیار کرتا ہوگا۔ یہ جو تم کہتے پھرتے ہو نا کہ میں بد قسمت ہوں، بے تو قسمت ہی بری، تو کیا تم یہ بھول جاتے ہو جو رب تم سے اتنا پیار کرتا ہے اس نے ہی تمہاری قسمت لکھی ہے، جو تمہیں تمہاری ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے؟ تو بتاؤ اس کے فیصلے کبھی تمہارے لیے غلط ہو سکتے ہیں؟ جب تمہاری ماں تمہارے لیے خوشیاں چاہتی ہے تو اس رب نے تمہارے لیے خوشیاں نہیں لکھی ہوں گی؟ صرف عبادات سے تو کام نہیں چلتے، اللہ تعالیٰ حقوق العباد معاف نہیں کرتے۔ جیسے وہ رب سجدے سے پہلے تمہیں دعا کرنا سکھاتا ہے، ویسے ہی وہ تمہارے مانگنے سے پہلے قبولیت کے وسیلے بناتا ہے۔ خدا کی محبت کا انداز ہی نرالا ہے، سب کچھ دے کر کہتا ہے کوئی مانگنے والا؟ تمہاری مانگی جانے والی دعاؤں کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے تاکہ بہترین وقت میں تمہیں عطا کر سکے۔ موضوع کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے اور قبولیت کے لیے سجدوں میں جانا پڑتا ہے۔ اللہ کی مدد بہت قریب ہے، آنے دو اسے جو اللہ کے لکھے ہوئے نصیب سے آ رہا ہے۔ شاید وہی تمہاری رضا ہو، توفیق ملی ہے تو مانگتے رہو، ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو وہ انہی دعاؤں کے بدلے ملنا ہو۔ اللہ تمہارے سارے غم سمیٹ لے گا اور تم پھر سے مسکراؤ گے انشاءاللہ۔